بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذا اذا قال انت طالق واحدة بعد واحدة تقع سنتان لأن البعدية صفة للأولى فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال وإيقاع الأخرى قبل هذه فتقترنان۔ اوپر ظرف کا ایک قاعدہ بتایا تھا۔ ظرف اگر دو لفظوں کو بیچ میں ذکر کیا جائے اور اس میں ہا کنایہ استعمال کیا جائے، ضمیر کا استعمال کیا جائے، تو یہ صفت ہوگا بعد والے کی، اور اگر ضمیر کے بغیر استعمال کیا جائے تو یہ صفت ہوگا پہلے والے کی۔ اسی قاعدے کے تحت پہلے قبل کا لفظ استعمال کر کے دو طلاق واقع کرنے کی تصریح کی تھی۔ اب یہاں سے لفظ بعد کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ طلاق کتنی واقع ہوگی۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، اور اسی طریقے سے شوہر نے بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ، تم کو ایک طلاق ہے ایک کے بعد، تقع سنتانی، دو طلاق واقع ہوگی۔ علت لأن البعدیت صفت للأولی، اس لیے کہ بعدیت پہلے کی صفت ہے، پس تقاضا کرے گا پہلے کے واقع ہونے کی فی الحال اور دوسرے کے واقع ہونے کی قبل ہذہ، اس سے پہلے۔ کیا کہا ہے؟ تم کو ایک طلاق ہے ایک کے بعد، تو بعد یہ پہلے کی صفت بن گیا، ابھی اس کو واقع کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ایک کے بعد، گویا کہ ایک پہلے واقع کر چکا ہے اور ایک فی الحال دے رہا ہے۔ تقاضا کرے گا ایک کے واقع کرنے کی فی الحال، وَإِيقَاعَ الْأُخْرَى، اور دوسرے کے واقع کرنے کی اس سے پہلے، فَتَقْتَرِنَانِ، دونوں طلاق مل جائیں گے اور دو طلاق اس کو واقع ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ مَعَ وَاحِدَةٍ او معها واحدة تقع سنتان لأن كلمة مع للقران۔ وعن ابي يوسف رحمه الله تعالى في قوله معها واحدة تقع واحدة لأن الكناية تقتضي سبق المكنى عنه لا محالة۔ اور اگر کہا تم کو ایک طلاق ہے ایک کے ساتھ مع واحدة، یا کہا معها واحدة، تم کو ایک طلاق ہے اس کے ساتھ ایک، لفظ میں اس کے استعمال میں غور کریں گے، واحدۃ مع واحدۃ، ایک جملہ، انت طالق واحدۃ معها واحدۃ، مصنف کہتے ہیں تقع سنتان، دو طلاق واقع ہوگی۔ کیوں؟ لأن کلمۃ مع، کلمہ مع ملانے کے لیے آتا ہے، گویا کہ ایک کو دو کے ساتھ ملا دیا اور کہہ رہا ہے انت طالق سنتین، انت طالق سنتانی، دو طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہلے جملے میں تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، دو طلاق واقع ہوگی، لیکن جو دوسرا جملہ جو ضمیر کے ساتھ استعمال کیا ہے تو کہتے ہیں وہاں ایک ہی طلاق واقع، پہلے جملے میں دو طلاق، واحدۃ مع واحدۃ، لیکن دوسرا جملہ جو ہے انت طالق واحدۃ معها واحدۃ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ وعن ابی یوسف فی قولہ معها واحدۃ تقع واحدۃ، ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ لأن الکنایۃ، اس لیے کہ کنایہ تقاضا کرتا ہے، یعنی ضمیر تقاضا کرتی ہے مرجع کے اس سے پہلے ہونے کی یقیناً۔ کیا کہا ہے؟ وہ ایک ہے اس کے ساتھ ایک ہے، گویا کہ جو پہلے ایک کہہ چکا ہے، یہ ماہا کی ضمیر ادھر ہی لوٹ رہی ہے، گرچہ صفت ہے بعد والے کی، لیکن ہاں ایک ہے اس کے ساتھ ایک ہے، تو جدھر ضمیر لوٹ رہی ہے گویا کہ وہ پہلے ہو چکا ہے، اور جب اس کو ایک طلاق پہلے ہو چکا ہے تو ایک طلاق سے غیر مدخول گیا بائنا ہو گئی، اب دوسری طلاق واقع کرنے کا کوئی چانس نہیں رہا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں لأن الکنایۃ، کنایہ تقاضا کرتا ہے
सबक अल मुकना मरजा के उससे पहले होने का यकीनी तौर से। और फिल मदखूल बिहा, और मदखूल बिहा में तक़ौ सिंतानी फिल वजूह कुल्लिहा, तमाम सूरतों में दो तलाक वाक़े होगी। लिक़ियामिल महल्लियती बाद वक़ूइल ऊला, महल के बाकी रहने की वजह से पहले के वाक़े होने के बाद। जितने जुमले ऊपर कहे गए हैं जहाँ दो का इस्तेमाल है, माहा वाहिदतुन या मा वाहिदतुन, मा वाहिदतिन या कबल है या बाद, जो भी है, कह रहे हैं मदखूल बिहा में दो तलाक वाक़े होगी, क्योंकि ये तलाक देने का अहल है और बीवी उसका महल है। वलौ क़ाल लहा इन दखलति दार फ़अन्ति तालिक़ुन वाहिदतुन व वाहिदतुन फ़दखलत वक़अत अलैहा वाहिदतुन इंदा अबी हनीफ़ता वक़ाला तक़ौ सिंतान। अगर बीवी से कहा इन दखलति दार, अगर तू घर में दाखिल हुई, फ़अन्ति तालिक़ुन वाहिदतुन व वाहिद, तुमको तलाक है एक और एक, चली गई घर में, वक़अत अलैहा वाहिदतुन, तो उसके ऊपर एक तलाक वाक़े होगी। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वक़ाला साहिबैन फरमाते हैं तक़ौ सिंतानी, दो तलाक वाक़े होगी। यहाँ शर्त को मुक़द्दम किया, ज़हन में रख के चलिएगा। इन दखलति दार फ़अन्ति तालिक़ुन वाहिदतुन व वाहिदतुन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक तलाक वाक़े होगी, साहिबैन फरमाते हैं दो तलाक वाक़े होगी। दूसरा जुमला, बीवी से कहा अंति तालिक़ुन वाहिदतुन व वाहिदतुन इन दखलति दार फ़दखलत तुल्लिक़त सिंतैन बिलिज्मा, और अगर बीवी से कहा तुम्हें तलाक है एक और एक, अगर तू घर में दाखिल हुई, कह रहे हैं वो दाखिल हो गई, उसको दो तलाक बिल इत्तेफाक पड़ जाएगी। पहला जुमला जो था वहां शर्त मुक़द्दम थी, दूसरा जुमला जो है यहाँ शर्त मुअख्खर है। बिल इत्तेफाक दो तलाक वाक़े होगी। इमाम साहब के यहाँ भी दलील देखिए, लहुमा, इमाम साहिबैन ने दोनों सूरतों में दो तलाक वाक़े करने कहा है। क्यों? अन्न हरफल वावी लिल जमइल मुतलक़ी फ़तअल्लक़ना जुमलतन कमा इज़ा नस्स अला सिंतैनी औ अख़्ख़र शर्त। कह रहे हैं कि दोनों वाहिदा के दरमियान वाव है, और वाव ये मुतलक़न जमा के लिए आता है, तो ऐसी सूरत में पूरा जुमला पूरा का पूरा मुताल्लिक़ होगा शर्त के साथ में। इन दखलति दार फ़अन्ति तालिक़ुन वाहिदतुन व वाहिदतुन, वाव मुतलक़न जमा के लिए है, तो पूरा मुताल्लिक़ होगा, पूरा तलाक मुताल्लिक़ होगा शर्त के साथ। और ये ऐसे हो गया जैसे कि जब सराहत कर देता इन दखलति दार फ़अन्ति तालिक़ुन सिंतानी, या शर्त मुअख्खर कर देता तो शर्त मुअख्खर करने में भी आपने कहा है कि दो तलाक, इसलिए यहाँ भी एक दो तलाक वाक़े होगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन दखलति दार फ़अन्ति तालिक़ुन वाहिदतुन व वाहिदतुन में एक ही तलाक। क्यों? उनकी दलील है अन्नल जमअल मुतलक़ यहतमिलुल क़िरान व तरतीब फ़अला एतबारिल अव्वल तक़ौ सिंतानी व अला एतबारिल सानी ला तक़ौ इल्ला वाहिदतन कमा इज़ा अंजज़ बिहादिहिल लफ़्ज़ति फला यक़उ ज़ाइदु अलल वाहिदति बिश्शक्की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वाव का इस्तेमाल है, ठीक है, वाव मुतलक़न जमा के लिए आता है, लेकिन उसमें दो माने का एहतमाल है, क़िरान का और तरतीब का, यानी जमा का माना भी लिया जा सकता है, दोनों मिला करके मिल जाए दोनों, और तरतीब का माना भी लिया जा सकता है। अगर जमा का माना लेते हैं, पहले का एतबार करते हैं, फ़अला एतबारिल अव्वल तक़ौ सिंतान, दो तलाक जो जमा के लिए आता है, और दूसरे का एतबार करते हुए ला तक़ौ इल्ला वाहिदतन, एक ही वाक़े होगी। तरतीब से जो कि अंति तालिक़ इन दखलति दार फ़अन्ति तालिक़ुन वाहिदतुन व वाहिदतुन, कह रहे हैं अगर तरतीब का माना लिया जाए तो पहले एक वाक़े, जैसे एक वाक़े हो गई वो बायना हो गई, आगे महल ही नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दो माना का एतबार है। जमा का माना तो हम भी कहते हैं कि दो तलाक वाक़े होगी, लेकिन तरतीब का माना लिया जाता है तो ऐसी सूरत में एक ही तलाक वाक़े होगी। जैसा कि जब इसी लफ्ज से
انتی طالق واحدۃ وواحد، اگر کہتا فوری طلاق دیتا، شرط پر معلق نہ کرتا تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی، زائد ہو جاتی، یعنی ایک واحدہ زائد ہو جاتا، ایسے یہاں بھی ایک واحدہ زائد ہو گیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب شک ہو گیا اس واو کو جمع کے معنی میں لیا جائے یا ترتیب کے معنی، تو شک کی وجہ سے زائد طلاق کو واقع نہیں کیا جائے گا، شک کی وجہ سے جمع کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ طلاق ابغض المباحات ہے، جہاں تک ممکن ہو کم سے کم طلاق واقع کی جائے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب واو کو ترتیب کے لیے لیا جاتا۔ اگر شرط نہ کہتا انت طالق واحدۃ وواحدۃ، کتنی طلاق مانتے؟ ایک، جب ایک یہاں مانتے تو وہاں بھی ایک مان لو۔ فلا یقع الزائد، زائد نہیں واقع ہوگا ایک پر شک کی وجہ سے، برخلاف آپ نے کہا تھا نا شرط مؤخر کیا تو دونوں طلاق واقع ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جب شرط مؤخر کیا ہے لأنہ مغیر صدر الکلامی، اس لیے کہ شرط مؤخر کرنے کی شکل میں ابتداء کلام کو بدلنے والا ہے، فیتوقف الاول علیہ، پہلا بھی اسی پر موقوف رہے گا، فیقعن جملۃ، سب کے سب واقع ہوگی۔ کیا کہا تھا؟ انت طالق واحدۃ وواحدۃ ان دخلت الدار، اگر شرط مؤخر کیا تو شرط مؤخر کر دینے کی وجہ سے ابتدائی جملہ ابھی واقع نہیں ہوا، شرط جب تک نہیں پائی جائے گی، جب پہلا واقع ہوگا نا دوسرا، اور شرط پائی گئی تو دونوں ایک ساتھ واقع ہو جائیں گے، یہاں ترتیب کے معنی نہیں لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شرط نے ابتدائی جملہ کو موجود ہونے سے، واقع ہونے سے روک رکھا ہے، اسی کو کہہ رہے لأنہ مغیر صدر الکلامی، اس لیے کہ شرط صدر کلام کو بدلنے والی ہے، پس پہلا موقوف رہے گا اسی پر، یعنی پہلا طلاق واقع ہونے پر واقع ہونا وہ بھی موقوف رہے گا شرط، فیقان جملۃ، سب کے سب واقع ہو جائے گی، ولا مغیر فیما اذا قدم الشرط فلم يتوقع، اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس صورت میں جبکہ شرط کو مقدم کرے، پس وہ موقوف نہیں رہے گا، فوراً ایک پڑ جائے گی۔ ولو عطف بحرف الفائی، اور اگر عطف کیا حرف فا سے، انت طالق واحدۃ فواحد کہے، فا کہے، اگر عطف کرے بحرف الفائی، بحرف الفائی، فا کے حرف سے، فہو علی الخلاف، پس وہ اسی اختلاف پر ہے اس صورت میں جو امام کرخی نے ذکر کیا۔ وذکر الفقیہ ابو اللیث انہ یقع واحدۃ بالاتفاق لأن الفاء للتعقیب وهو الاصح، اگر یہ دو جملے واحدۃ کے درمیان فا کا استعمال کریں تو کہہ رہے ہیں جو اختلاف واو کا ہے امام صاحب صاحبین کا، وہی اختلاف فا کا بھی ہوگا، لیکن فقیہ ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں کہ فا کی شکل میں ایک طلاق بالاتفاق واقع ہوگی تینوں ائمہ کے نزدیک، کیونکہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے، اور جب فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے تو پہلا طلاق پہلے واقع ہوگی، دوسرا طلاق بعد میں، اور دوسرے طلاق کا محل نہیں رہی، اس لیے پہلے طلاق سے مباینہ ہو جائے گی۔ طلاق کی دو قسمیں کی تھی، طلاق صریح اس کا بیان ہو چکا، واما الضرب الثانی، اور بہرحال دوسری قسم وہ هو الکنایات، اور وہ طلاق کنائی، طلاق کی دو، طلاق صریح جو جس کی وضع ہی طلاق کے معنی کے لیے ہوئی، اور طلاق کنائی جس کی وضع طلاق کے معنی کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں نیت کا لحاظ رکھا جاتا ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق کا معنی ہوگا، اور طلاق کی نیت نہیں کرے گا تو طلاق کا معنی نہیں ہوگا۔ طلاق کنائی جن الفاظ کو طلاق ہی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو بلکہ اس سے طلاق کا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہو اور دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہو، تو طلاق کنائی کا بیان اب کر رہے ہیں۔ اما الضرب الثانی، بہرحال دوسری قسم وہ هو الکنایات، اور وہ طلاق کنائی ہے، اس کا حکم بتا رہے ہیں۔ لا يقع بها الطلاق الا بالنیة او بدلالة الحال لانها غیر موضوعة للطلاق بل تحتمله وغیره فلا بد من التعیین او دلالته۔
طلاق کنائی واقع لا یقع بہ الطلاق، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے الا بالنیت، مگر نیت سے، او بدلالت الحال، یا دلالت حال سے۔ ابھی موسم میاں بیوی کے درمیان کیسا چل رہا ہے، جھگڑا، طلاق کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ طلاق کنائی طلاق کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا بھی احتمال لگتا ہے اور اس کے علاوہ کا بھی احتمال لگتا ہے۔ فلا بد من التعیین او دلالتہ، بس ضروری ہے نیت مجھ سے متعین کرنا یا دلالت حال۔ نیت نہیں، دلالت حال، طلاق کا تذکرہ چل رہا، جھگڑا چل رہا، طلاق دے کے دیکھ لے کیا کرتے ہوں، اگر یہ چل رہا ہے اس حال میں ایسے الفاظ استعمال کر دیے تو اسی صورت میں طلاق واقع ہوگی۔ کہہ رہے ہیں وہی اعلیٰ ضربین، طلاق کنائی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ابھی آگے بتائیں گے فوری طور پر کہ جس سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگا، اور دوسرے الفاظ جو ہیں اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، وہی اعلیٰ ضربین۔ منها ثلاثة الفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا تقع بها الا واحدة وهي قوله اعتدي واستبري رحمك وانت واحدة۔ تین الفاظ کی اس کے ذریعے سے طلاق رجعی واقع ہوگی، ولا تقع بها الا واحدة، اور اس سے نہیں واقع ہوگی مگر، ولا تقع بها الا واحدة، اور اس سے ایک ہی واقع ہوگی، اور وہی کہنے والے کا قول اعتدی واستبری رحمکی، عدت گزار لے، اپنے رحم کو صاف کر لے، وانت واحدۃ، اور تو اکیلی ہے۔ یہ تین الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی اگر نیت کرے گا تو۔ اما الاولی، پہلا لفظ اعتدی، فلینها تحتمل الاعتداد عن النکاح وتحتمل اعتداد نعم اللہ تعالی، فإن الأول تعين بنيته فيقتضي طلاقا سابقا والطلاق يعقب الرجعة۔ پہلا لفظ وہ احتمال رکھتا ہے نکاح کی عدت شمار کرنے کی، اور احتمال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کا۔ فإن الأول، اگر اس نے پہلے کی نیت کی یعنی نکاح سے عدت شمار کر لو، تعین بنیتہ، تو اس کی نیت کی وجہ سے متعین ہو جائے گا، فیقتضی طلاقا سابقا، تو تقاضا کرے گا پہلے طلاق ہونے کا، گویا کہ طلاق پہلے دے چکا ہے، والطلاق یعقب الرجعۃ، اور طلاق اس کے بعد رجعت کر سکتا ہے۔ اگر اعتدی کہا بیوی کو، اب اعتدی کا دو مطلب ہے، یا تو کہا کہ جو عدت شمار کر لے، کیوں؟ تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اصل عبارت نکل انت طالق فاعتدی، تمہیں طلاق دے چکا ہوں، تو اب عدت کب گزارے گی؟ طلاق دے گا تبھی تو۔ اگر یہ معنی مراد لیتا ہے تو وہ ایک طلاق دے چکا ہے، عدت گزار لے اور طلاق کے بعد رجعت کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ معنی ہے اعتدی، اللہ نے کتنی نعمتیں تم کو دی ہیں، مستقل بارش کی طرح برس رہی ہے، اللہ کی نعمتیں، اس کو شمار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ نیت ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ واما الثانیۃ، بہرحال دوسرا لفظ پس اس لیے کہ فَلِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ بِمَعنَى الْاعْتِدَادِ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ وَتَحْتَمِلُ الْإِسْتِبْرَاءَ لِيُطَلِّقُهَا۔ اما الثالثۃ، دوسرا لفظ استبری، استبری رحمہ کی، کہ اس لیے کہ استعمال کیا جاتا ہے عدت گزارنے کے معنی میں، اس لیے کہ تصریح ہے بما هو المقصود منه، اس سے جو اس سے مقصود ہوتا ہے، عدت سے جو مقصود ہے اس کی تصریح استبری رحمکی میں ہے۔ فکان بمنزلتہ، بس یہ بھی اعتدی کے درجے میں ہو گیا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ رحم صاف کرا لے تاکہ میں تم کو طلاق دوں، لیطلقها، تاکہ شوہر اس کو طلاق دے۔ یہ دو لفظ ہیں، تو اب پہلی نیت اگر یہ کرتا ہے کہ رحم کو اپنے صاف کرا لو، رحم کو صاف کرا لو، تو رحم کا صاف کرنا یہ اسی وقت ہوگا جب کہ طلاق ہو چکی ہو،
جیسے عدت کا گزارنا اسی وقت ہوگا جبکہ وہ طلاق ہو چکی ہو. تو گویا کہ یہاں بھی طلاق دے چکا ہے اور رحم صاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. عبارت اصل بنے گی اگر استبری رحمکی کہتا ہے اور عدت گزارنے کا معنی مراد لیتا ہے اور یہ لفظ اسی معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے تو عبارت ہوگی انت طالق فاستبری رحمکی. اس میں لفظ طلاق موجود ہے. جب طلاق موجود ہے تو استبری رحمکی سے اگر طلاق کی نیت کرتا ہے تو پھر ایک طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد رجعت واقع ہو سکتی ہے. اس عبارت کو سمجھیے بما هو المقصود منه. عبارت دیکھو دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بمعنی الاعتدادی عدت گزارنے کے معنی میں، اس لیے کہ یہ تصریح صراحت کرنا ہے اس معنی کا جو اس سے مقصود ہے، بس یہ بھی اسی کے درجے میں ہوگا، اعتدی کے درجے میں ہوگا. یہ لفظ استبری رحمکی پیچھے سمجھا چکا آپ کو کہ یہ لفظ عدت کے معنی میں صریح ہے، عدت گزارنے کے معنی میں صریح ہے. اور جب عدت گزارنے کے معنی میں صریح ہے اور اس سے طلاق کی نیت دی گئی تو گویا کی کہتا ہے انت طالق فاستبری رحمکی، تم کو طلاق ہے اور تو اپنے رحم کو صاف کرا لے. اس میں طلاق وہ ایک واقع ہو گئی اور طلاق کے بعد رجعت ہو سکتی ہے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے رحم کو صاف کرا لو تاکہ میں طلاق دوں، اگر یہ معنی مراد لیتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اما الثالثۃ، بہرحال تیسرا لفظ فَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ نَعْتًا لِمَصْدَرِ مَحْذُوفٍ مَعْنَاهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَإِذَا نَوَاهُ جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَهُ وَالطَّلَاقُ يَعْقِبُ الرَّجْعَةَ. وَتَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ أَن تَكُونَ وَاحِدَةٌ عِندَهُ أَوْ عِندَ قَوْمِهِ. کہہ رہے ہیں ایک بار تیسرا لفظ واحدتن کا اس لیے کہ احتمال لگتا ہے کہ یہ صفت ہو مصدر محذوف کی. انتی واحدتن یعنی کیا کہتا ہے انتی تطلیقتن واحدتن، یا کہ انتی تطلیقتن واحدتن. فَإِذَا نَوَاهُ اگر اس کی نیت کرتا ہے مصدر محذوف کی تو جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَ تو بنایا جائے گا گویا کہ اس نے اس جملے کو کہا ہے. انتی تطلیقتن واحدتن کہا، وہ ایک طلاق کہہ دیا. والطلاق یعقب الرجعۃ اور طلاق کے بعد رجعت ہو سکتی ہے. تو اس لفظ میں دو معنی کا احتمال ہے، انتی واحدتن یعنی انتی تطلیقتن واحدتن، یا منصوب پڑھ لو انتی تطلیقتن واحدتن. اگر اس کی نیت کرتا ہے تو مصدر محذوف کی واحدہ صفت ہوگی، طلاق واقع، طلاق کے بعد رجعت ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کی بھی احتمال ہے. واحدتن میں تطلیقہ کا لفظ محذوف مانا یہ بھی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اکیلی ہے، وَهُوَ أَن تَكُونَ وَاحِدَةٌ عِندَهُ کہ تو اکیلی ہے شوہر کے نزدیک، یعنی اکیلی کوئی ہے نہیں، یا تو اکتا ہے، اکتائے زمانہ ہے، تیری جیسی کوئی ہے ہی نہیں ہے، یا تو کہے میرے نزدیک یا کہے میری قوم کے نزدیک. اگر یہ معنی مراد لیا جاتا ہے تو اسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. آگے کہہ رہے ہیں وَلَمَّا احتملت هذه الألفاظ وغيرها يحتاج فيه للنية ولا يقع إلا واحدة. کہہ رہے ہیں کہ جب یہ الفاظ احتمال لگتے ہیں طلاق کا بھی اور طلاق کے علاوہ کا بھی تو يحتاج فيه للنية، تو اس میں نیت کی ضرورت پڑے گی اور ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ اس کا قول انت طالق اس جملے میں تقاضا کرتا ہے، اقتضاءً ہے. یہ جملہ چاہتا ہے کہ انت طالق یہاں ہونا چاہیے، او مضمر یا پوشیدہ مانا جائے گا. تقاضا کرتا ہے یہ جملہ، پہلے تو جملے آپ دیکھیں گے اعتدی کا، استبری رحمکی کا، یہ جملہ تقاضا کرتا ہے کہ عدت گزار لے، عدت اسی وقت گزارے گی جبکہ طلاق ہوگا، رحم صاف کرے گی جبکہ طلاق ہوگا. تو اگر نیت کرتا ہے تو وہاں انت طالق جملے کے تقاضے سے ہی مانا جائے گا. یا تو مضمر، تیسرا جملہ انت واحدتن، یا تو پوشیدہ ہے تو انت واحدتن یعنی انت تطلیقتن واحدتن. اگر ظاہر ہوتا
تو لا تقع بها الا واحدا تو ایک ہی واقع ہوتا. فاذا كان مضمرا اولا پر جب پوشیدہ ہے تو بدرجہ اولا ایک ہی واقع ہوگا. اور اس کے قول انت تعلیم اس کے قول واحدۃ ان صار المصدر مذکورا لكن التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب. یہاں بخلاف سے وفی قوله واحدة ان صار المصدر، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ. تیسرا جملہ ہے، آپ نے کہا کہ انت واحدۃ، یہ مصدر محذوف کی صفت ہے. انت تطلیقۃ واحدۃ، جب مصدر محذوف کی صفت ہے تو اب مصدر سے اگر تین کی نیت کرنا چاہے تو تین طلاق واقع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مصدر اس میں جنس ہوتا ہے. دونوں کا احتمال ہے. صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، کیونکہ تطریقہ کے ساتھ واحدہ کا لفظ مذکور صراحتاً ایک پر دلالت کرتا ہے. جب ایک مذکور ہے تو ایک ہی مراد لیا جائے گا، یہ تین کی منافی ہے. اگر مصدر صرف ہوتا تو تین یا ایک جو بھی مراد لینا ہوتا لیتے، لیکن مصدر صرف نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ واحدہ عدد کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے. وفی قوله واحدۃ، اور اس کے قول واحدۃ میں انصار المصدر فرماتے اگر یہ مصدر ذکر کیا گیا ہے لیکن صراحت ہے علی الواحدۃ کس پر، ایک کا، جو تین کی نیت کے منافی ہے. اور آگے ایک بات بتا رہے انت تطلیق واحدۃ میں تطلیقۃ واحدۃ منصوب پڑھیں یا مجرور پڑھیں تطلیقۃ واحدۃ، یا مرفوع پڑھیں تطلیقۃ واحدۃ. فرماتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے عام مشائخ کے نزدیک، اور یہی بات صحیح ہے. کیوں؟ عوام وجوہ اعراب سے غافل ہوتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے مفعول کب بنے گا، خبر کب بنے گا، منصوب کب ہوگا، مجرور کب ہوگا. بس لفظ بول دیا، لفظ کے بولنے کی وجہ سے طلاق پڑ جائے گی ایک، باقی منصوب پڑھو یا مرفوع پڑھو یا مجرور پڑھو. اسے کہہ رہے ہیں لأن العوام لا يميزون بين وجوه الاعراب، اس لیے کہ عوام وجوہ اعراب کے درمیان تمیز نہیں کرتے.